آج ہمیں لوگ دیکھتے ہیں تو لوگ ہمیں اونچا اڑتا دیکھ کے حسد کرتے ہیں، ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہمارے خلاف پروپیگنڈاز کرتے ہیں، ہم سے حسد کرتے ہیں، ہم سے جلتے ہیں۔ تو میں بڑی پیار سے ایک عرض کروں گا، ہم سے جلا نہ کرو، ہم نے یہ چیزیں خود حاصل نہیں کی ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کریں، جو ہم سے حسد کرتے ہیں وہ ہم سے حسد نہ کریں، یہ چیزیں ہم نے خود حاصل نہیں کی ہیں۔ ہم تو نکمے تھے، ہم تو ناکارہ تھے، ہمیں اور کوئی چوکھٹ نظر نہ آئی، ہم کونین کے والی کے دروازے پہ گر پڑے، ہم نے کہا ہم تو ٹوٹے ہوئے ہیں، حضور ہمیں سنبھال لیجئے۔ بس انہوں نے اٹھایا اور اتنا بلند کر دیا کہ ہمیں زمانے کی آنکھ کا تارا بنا دیا۔ تو حسد کرنے والوں، ہم سے نہ جلو، آ جاؤ نا، ہم جس کے دروازے پہ گئے ہیں تم بھی اسی کے دروازے پہ آؤ، تم بھی تو ستارے بن جاؤ۔ کیوں حسد کرتے ہو؟ آؤ ان کے دروازے پہ، اللہ کے پاس آؤ نا۔ ہم سے اگر پوچھتے ہو نا کہ آپ کے پاس یہ کون سا جادو ہے کہ لوگ آپ کی طرف بھاگے دوڑے آتے ہیں، آپ کے منہ سے جملے نکلتے ہیں لوگوں کو سمجھ نہ آئے پھر بھی ان کے دل دھڑکتے ہیں، تو یہ وجہ کیا ہے؟ تو میں کہتا ہوں وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے ٹوٹے ہوئے الفاظ لے کے گنبد خضرا کے مکین کے پاس گئے اور ہم نے کہا ہمارے تو ٹوٹے ہوئے ہیں، پھوٹے ہوئے ہیں، آپ ہی ان میں لذتیں عطا فرمائیں۔ تو کریم کائنات نے کرم فرمایا اور ہمارے لفظوں میں تاثیر رکھ دی۔ واللہ العظیم میں پہلے بھی کئی بار اس بات کا اعتراف کر چکا ہوں اور بتا چکا ہوں آپ کو، میں جاتا ہوں، لوگ بڑے بڑے، میں تو طالب علم سا بندہ ہوں، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے عالم ہماری گاڑیوں کے ساتھ بھاگتے ہیں، ہماری گاڑی کھولتے ہیں، ہمارے ہاتھ چومتے ہیں، تو میں پھر اکیلے بیٹھ کے واپسی پہ گاڑی میں یا گھر آ کے اکیلا سوچتا ہوں کہ حسن یہ تیری وجہ سے تیرے ہاتھ چومنے جاتے ہیں، یا تو تقریر اچھی کرتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں نہیں، تقریر تو مجھ سے اچھے کرنے والے اور بھی ہیں، سادات بھی اور ہیں، پھر کیوں چومے جاتے ہیں؟ تو پھر میں مدینے والوں کو دعا دیتا ہوں جو میرے عیب چھپا کر لوگوں کو میرے ہاتھ چومانے پہ مجبور کر دیتے ہیں۔ تو وہ کسی شاعر نے کہا نہ تھا، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرات، پلٹیے، اگر آپ ہم جیسا بننا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم تو حضور کے اور اللہ کے دروازے پہ آئے تھے، آپ بھی آئیں اسی دروازے پہ چلیں، آئیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ کوئی ہم جیسا نہ بنے، ہم کہتے ہیں آئیں آپ سارے ہم جیسے بنے، لیکن جس دروازے سے ہم بنے ہیں آؤ تم بھی اسی دروازے پہ آ جاؤ، تم بھی وہاں ہی چلو۔ اور ایک نسخہ بتا دیتا ہوں، پہلے جو بات کر رہا ہوں اس طرح نہ آؤ کہ تمہارے دل میں دنیا ہو اور تم حضور کے دروازے پہ ہو، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو جیسے میں نے پہلے شعر پڑھا ہے کہ بہت کم نصیب وہ جو قرار تک نہ پہنچے، درے یار تک تو پہنچے، دل یار تک نہ پہنچے۔ درے یار پہ چلے گئے لیکن دل میں یار نہیں تھا۔ ہم تو یہ کہنے والے لوگ ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا کا ساتھ چھوٹ جائے یہ تو ممکن ہے، لیکن ہم سے تیرا ساتھ چھوٹ جائے یہ کبھی بھی ممکن ہو سکتا؟ وہ کسی شاعر فیض احمد فیض نے کہا تھا، خدا نہ کرے کہ یہ افتاد آن پڑے، خدا نہ کرے کہ یہ افتاد آن پڑے، کہ جان و دل رہیں اور تیری آرزو نہ رہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں جب تک یہ ہمارے جسم میں جان ہے، ہمارا دل دھڑکتا ہے، آمینہ کے لال ہم تیرے سایہ کرم میں رہیں۔ اور ہمیں اس بات پہ ناز ہے، ہمیں اس بات پہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ واللہ العظیم کئی بار ایسا ہو چکا ہے، کئی بار ایسا ہو چکا ہے، لوگ ہمیں نا ہمیں ستاتے ہیں نا، لوگ ہمیں ستاتے ہیں، ان کا دل کرتا ہے کہ یہ ہمارے ستانے سے رک جائیں گے، یہ ہمارے ڈرانے سے ڈر جائیں گے، لیکن میں انہیں کہتا ہوں جن کی کمر پہ مدینے والے کھڑے ہونا وہ ڈرتے نہیں ہیں، ہم رکتے نہیں ہیں۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ ہمیں ستاتے ہیں، آپ ہمیں ڈراتے ہیں، آپ ہمیں چھیڑتے ہیں، تو آپ اس بات کے غور و فکر کیا کریں کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی یار ہوتا ہے، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی یار ہوتا ہے۔ وہ ایک درویش تھے، وہ نکلے بازار میں،
تو بارش ہوئی تھی، تو ان کے جو انہوں نے جوتے پہنے ہوئے تھے ان میں سے نا کیچڑ جو تھا وہ نکلا اور ایک فاحشہ عورت طوائف اس کے اوپر گرا۔ تو اس کا جو محبوب تھا، اس کا محب تھا، اسے غصہ آیا اور اس نے آ کے بابا جی کو تھپڑ لگایا۔ تو بابا جی مسکرا دیے اور یوں آسمان کی طرف دیکھ کے کہا مالک تیری مرضی ہے۔ اتنی بات کی اور چل دیے۔ وہ لڑکی اور لڑکا اوپر کہیں سیڑھی پہ چڑھ رہے تھے تو وہ لڑکا گرا اور اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ وہ آئے، انہوں نے بابا کو پکڑ لیا، بابا تو نے ہمیں بد دعا دی ہے؟ فرمایا نہیں، فقیر بد دعا نہیں دیتے، فقیر بد دعا دیتے، ہم تو درویش لوگ ہیں، ہم بد دعا نہیں دیتے، لیکن ہم اتنی بات ضرور کہتے ہیں ہمیں ستانے والوں یہ یاد رکھنا ہمارا بھی کوئی یار ہے۔ انہوں نے کہا فقیر بد دعا دیتا، میری جوتی سے تیرے محبوب تیرے دوست پہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ چیکڑ گر گیا تھا، تو تجھے غصہ آیا تو تو نے مجھے تھپڑ لگا دیا، پھر میرا بھی کوئی یار تھا، بس اس کو نہیں پسند آیا تو اس نے ٹانگ توڑ دی، بات تو اپنے اپنے پیار کی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر حضرات، آئیں مالکوں والے بنے۔ وہ سردار نے کہا تھا کہ کان کھاوے تے کوئل دل ٹھارے، فرق سہ نے سجنا بولیاں دے، آپے ہندڑیاں ہون کھجل سردار تے خسماں والیاں نو جھوٹے ڈولیاں دے۔ جن کا کوئی ہوتا ہے، جو کسی کے ہو جاتے ہیں وہ ہی کسی کام کے آتے ہیں، باقی تو پھر کھوٹے سکے ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی وہی بات کی؟ عزیزان گرامی قدر حضرات، تو اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کے حبیب کی طرف پلٹیں۔ یہی وہی رستہ ہے جو اللہ نے اب ہمیں بتایا اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو میرے محبوب کے دروازے پہ آ جاؤ۔ تو ہم نے کافی ظلم کر لیے ہیں اپنی جانوں پہ، ہم نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جو ہم نے کیا ہو۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھے نا کہ آپ نے کون کون سا گناہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ پوچھو کون سا نہیں کیا، تو سارے کر لیے ہیں۔ اب اگر مالک تجھے موقع دے رہا ہے تو پھر آ جانا، وہیں چلیں جہاں جانے سے سب کے کام بنتے ہیں۔ آؤ اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کی آگ جلاؤ، آؤ اتباع رسول کی آگ جلاؤ، تاکہ تمہارے اندر جو گناہ تھے اللہ انہیں چھوڑ دے اور دوزخ کی آگ سے تم کو محفوظ فرمائے۔ بریلی کے تاجدار نے کہا تھا اے عشق تیرے صدقے، اے عشق تیرے صدقے دوزخ سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے دوزخ سے چھٹے سستے، وہ آگ لگائی ہے جو آگ بجھا ڈالے۔ ہمارے اندر عشق کی آمنہ کے لال کی وہ آگ جلائی ہے کہ دوزخ کی آگ بھی جس کے سامنے بجھ جائے۔ تو آئیں حضور کے ہو جائیں، آئیں اللہ کے ہو جائیں، آئیں اللہ کے بندوں کے ہو جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں، میں نے کچھ چیزیں کوشش کر رہا ہوں آپ کو تھوڑی تھوڑی کر کے نا سمجھاتا جاؤں، لہذا جو بات سمجھ میں سمجھاتا جاؤں وہ سمجھتے جائیں اور اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور انہیں لکھتے جائیں۔ یہ آپ کے لیے موتی ہیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر حضرات، میری باتوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کی طرف جاتے ہو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، یہ دنیا کی حیات، یہ دنیا کا مال، یہ صرف ایک کھیل تماشا ہے، اس سے بڑھ کر اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے جس نے بنایا ہے کہ یہ کھیل تماشے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو کیوں لوگوں کی طرف جاتا ہے؟ پھر تو کیوں لوگوں کو یہ موقع دیتا ہے کہ وہ تیرا دل توڑیں؟ پھر کیوں لوگوں کی طرف دیکھتا ہے؟ آگ گنبد خضرا کے مکیں کی طرف دیکھ جو تجھے ہر چیز عطا کر سکتے ہیں، اور پھر وہ ایسے کریم ہے کہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دیں اور خود ہی کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ تو حضور کے دروازے پہ جانا چاہیے نا، لوگوں کے دروازے پہ جانا، حضور سرکار سے وفا کے ناطے باندھیں۔ اب ہم دعوے کرتے ہیں جی ہم دوستوں سے جی ہم تیرے ساتھ بڑی وفا کروں گا، میں تیرے ساتھ وفادار رہوں گا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی تو وفا کا دعویٰ کرنا جس نے تجھے بنا کے کہا تھا تبارک الذی احسن الخالقین، میں نے تجھ سے سب سے سونا بنایا ہے۔
جس نے تجھے اتنا پیارا بنایا اور پھر کہا کہ میں نے تجھے سب سے سونا بنایا ہے، پیارا بنایا ہے، اس کے پاس آنا۔ اور پھر اس نے کہا کہ ہو سکتا ہے میں تھوڑا مشکل راضی ہوں، تو جا او کا میرے محبوب کے دروازے پہ آ جانا، وہاں آنے سے پھر میں تجھے جلدی چھوڑ دوں گا۔ ہم اتنے غافل ہوئے کہ ہم نہ اللہ کے پاس جاتے ہیں نہ اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں۔ ہمیں جب بھی موقع ملے ہم یا درباروں پہ چلے جاتے ہیں، یا ہم پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، یا ہم یہ جعلی عاملوں کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، اگر تعویذوں سے ہی کام رکنے ہوتے، اب آپ سوچیں ہمارے حاسد نہیں ہیں؟ بتائیں، حاسد نہیں ہیں ہمارے؟ ہیں۔ کیا وہ ہمیں تعویذ نہیں ڈالتے؟ بولتے نہیں آپ۔ کیا وہ ہمیں تعویذ نہیں ڈالتے ہوں گے؟ ڈالتے ہوں گے، پھر ہم رک رہے ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں؟ بڑھ رہے ہیں نا۔ تو تعویذوں سے اور پھونکوں سے کوئی بھی روکا جا سکتا نہیں ہے۔ جسے اللہ اوپر کرتا ہے نا، پھر زمانہ سارا زور بھی لگا لے تو اسے نیچا کر سکتا۔ ہاں، جس کو اللہ اوپر کرے نا، پھر مائی نے ابھی تک وہ پیدا نہیں کیے ہیں بیٹے جو ان کو نیچا کر سکے۔